ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، گورنر مشرقی آذربائیجان ملک رحمتی، آیت اللہ خامنائی کے نمائندہ تبریز سید محمد علی آل ہاشم بھی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ابراہیم رئیسی کی محافظ ٹیم کے سربراہ سردار سید مہدی موسوی، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کرنل سید طاہر مصطفی، ساتھی پائلٹ کرنل محسن دریانوش اور فلائٹ ٹیکنیشین میجر بہروز غادیمی بھی حادثے کا شکار ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق صدر رئیسی آذربائیجان کی سرحد پر ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز آ رہے تھے۔ خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر جنگل میں گر کر تباہ ہوا۔ پرواز کے آدھے ایک گھنٹے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حادثہ ضلع اوزی اور پیر داؤد قصبے کے درمیانی علاقے میں پیش آیا۔ ایرانی ہلال احمر نے صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی ملنے کی تصدیق کی۔ کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ شدید دھند اور بارش کو قرار دیا ہے۔ نائب صدر محمد مخبر 2 ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مقرر۔ نائب وزیر خارجہ علی باقری کانی کو قائم مقام وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ آئین کے مطابق نائب صدر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل کونسل 50 دن میں نئے صدارتی انتخابات یقینی بنائے گی۔ ادھر بڑے سانحے پر ایران غم میں ڈوب گیا۔ ملک بھر میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا۔ شرکا کا صدر رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم۔ پاکستان غم کی گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دکھ بھرے پیغامات۔ صدر نے کہا مسلم امہ ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، سفیر سے ملاقات میں ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا ایرانی صدر اور دیگر کی موت کی المناک خبر سے گہرا صدمہ پہنچا۔ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور ایرانی عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان نے ابراہیم رئیسی جیسا مخلص دوست کھو دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی افسردہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے پر پاکستان میں 1 روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں غیر ملکی سفیروں کی آمد۔ عمان، عراق، فلسطین اور شام کے سفیروں نے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر شخصیات کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار۔ اپنے پیغام میں کہا دعا کرتے ہیں خدا انہیں ابدی سکون عطا کرے۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کا بھی ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار تعزیت۔ لبنان اور شام کی حکومتوں نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب، اردن، چین، روس، بھارت، وینزویلا، اقوام متحدہ، یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کے بھی تعزیتی پیغامات۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا یا سازش ہوئی؟ بڑے سانحے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف سوالات گردش کرنے لگے۔ انتہائی خراب موسم میں ہیلی کاپٹر کی پرواز پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ ذرائع کے مطابق امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی حکومت پرانے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ایرانی صدر ممکنہ طور پر بیل 212 ہیلی کاپٹر پر سفر کر رہے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر 1968 میں متعارف کرائے گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے فوجی تجزیہ کار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران پر پابندیوں کے باعث ہیلی کاپٹر کے اسپیئر پارٹس لینے میں دشواری تھی۔ یہ وجہ حادثے کے کنسر کے طور پر موجود رہے گی۔ ابراہیم رئیسی کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ممکنہ جانشین سمجھا جاتا تھا۔ وہ 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے۔ ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان
اور مصنف بھی تھے۔ انہوں نے مذہبی تعلیمات کا آغاز قم کے مدرسے سے کیا اور 20 سال کی عمر میں ہی ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے۔ کرد شہر کے پروسیکیوٹر نامزد ہوئے، پھر ہمدان اور تہران کے پروسیکیوٹر جنرل بنے۔ وہاں سے جوڈیشل اتھارٹی کے نائب سربراہ اور پھر 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ 2017 میں وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے صدارتی الیکشن ہار گئے۔ دوسری بار 2021 میں 62.9% ووٹ لے کر ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ ایرانی صدر اور رفقا کے جاں بحق ہونے پر سندھ اسمبلی میں تعزیتی قرارداد منظور۔ اسمبلی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے پر بہت دکھ ہوا۔ کل کا دن عالم اسلام کے لیے بہت افسوسناک تھا۔ سندھ حکومت مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ ایرانی صدر نے ہمیشہ اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایرانی قوم بہت پرعزم ہے، مشکل وقت گزار لے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ایرانی صدر کے دورہ کراچی کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شاعر احمد فرحات کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، اب معاملہ ایجنسیوں کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ یہ اغوا برائے تاوان سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ ابھی سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، پھر وزراء اور وزیر اعظم کو بلاؤں گا، ان کو کہوں گا بتائیں ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق کام چلے گا۔ عدالت ان کو ہدایت دے رہی ہے، بندہ عدالت کے سامنے پیش کرے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے۔ یہ سب جوڈس میٹر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف۔ افواج یا کابینہ کے لوگوں کو بلانا عدالت کا مینڈیٹ نہیں۔ یہ کہنا کہ کابینہ اجلاس یہاں کرواؤں گا پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے تکلیف ہوئی، یہ کہنا مناسب نہیں۔ وزیر اعظم اور وزراء کو بلا لیں گے۔ افواج پاکستان اپنی حدود میں رہ کر ہی کام کرتی ہیں۔ کسی کے حقوق پامال ہوں تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ آج کا نہیں 4 دہائیوں کا ہے۔ افواج پاکستان نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ عدالت سے سنسنی خیز خبریں باہر نکلنا غیر مناسب ہے۔ احمد فرحات کا معاملہ سنجیدہ ہے، اس مقدمے کو سنجیدگی سے ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ ججز تعیناتی کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طلبی کا عندیہ، صوبائی حکومت کو ججز کی تعیناتی کے لیے آخری موقع دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ATC 1 راولپنڈی سے کیسز دوسری عدالت میں منتقل کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا، حکومتی کمیٹی نے ججز تعیناتی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سے مشاورت کی ہے۔ چیف منسٹر نے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کا معاملہ ایجنڈے پر رکھنے کا کہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، آج حکومتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں آئے، یہ آپ لوگ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، اگر آئندہ سماعت تک ججز تعینات نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں۔ کیس کی مزید کارروائی 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ تحفظات پر غور کیا، نہ کسی کے اعتراض کو اہمیت دی۔ پنجاب اسمبلی میں حد تک عزت بل 2024 پیش کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی ایوان کالا قانون نامنظور کے نعروں سے گونجتا رہا۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا، حد تک عزت بل کالا قانون ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے بل دوبارہ کمیٹی میں بھیجنے کی مخالفت کر دی۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، حد تک عزت بل کو کالا قانون قرار دے دیا۔ صحافی رہنماؤں کو پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، آزادی صحافت پر کوئی قدغن برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت نے صحافی برادری پر شب خون مارا۔ نون لیگ والے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آزادی صحافت کے چیمپئن بن جاتے ہیں۔
बानी पीटीआई 9 मई और आज़ादी मार्च समेत 3 मुकदमात से बरी हो गए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, फैसल जावेद, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और राजा खुर्रम नवाज को बरी किया। आज़ादी मार्च के दौरान थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला नियाजी, जरताज गुल, असद उमर को बरी कर दिया गया। थाना खन्ना में 9 मई के मुकदमे में भी बरियत का फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा, मुकदमे के मुताबिक बानी पीटीआई ने दीगर अफराद को उकसाया, मगर उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत और शवाहिद मौजूद नहीं। नैब तरामीम केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हम फैसला समात लाइव नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सलूक है। अवामी मफाद के मुकदमात की समात बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की अपीलों की समात लाइव स्ट्रीम नहीं की गई। इस्तदा है कि नैब तरामीम केस की समात बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमे की समात कर रहा है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपीलों की समात अलग अलग दिन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, एक फरीक कह रहा है उनके पास फॉर्म 45 है, वो जीते हुए हैं, और दूसरा भी यही कह रहा है। सर्टिफाइड कॉपीज और बयान हल्फी के साथ आ जाए तो देख लेते हैं, अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। फोरेंसिक के लिए पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। अपीलों की समात 30 मई तक मुलतवी। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कीमती कलम बाब काबा का तोहफा तोशाखाना में जमा करवा दिया। ये तोहफा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को राबिता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन करीम ईसा ने दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने कीमती कलम का तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवाने के लिए सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिखा था। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद कलम का तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का आयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत का हजम बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात से हमआहंग नहीं। शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। दोनों वज़राए ख़ारजा की गज़ा में जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर और आला हुकाम की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। उधर सिपा सालार से डिफेंस फोर्सेज ऑस्ट्रेलिया के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल ने भी मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर और दोनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन पर बातचीत की गई। मौसम गर्मा में सूरज का मिजाज रोज बरोज बिगड़ने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा तालीम पंजाब ने 25 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पंजाब में कॉलेजेस के औकातकार भी तब्दील। कल से कॉलेजेस सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगे। उधर PDMA पंजाब ने 21 से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान PDMA का कहना है, हीट वेव से मैदानी इलाके खुसूसन जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। DCs को अवामी मकामात पर हीट वेव से बचाव की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी।
कराची पर भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। शहर कायद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी। मुतवक्के हीट वेव के खतरे पर बल्दिया उज़्मा कराची ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का कहना है कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिए गए। MQM पाकिस्तान का कराची में लोड शेडिंग बढ़ने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली में सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा जिन इलाकों में रिकवरी 80% से ज़ायद है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। कुछ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। दूसरी तरफ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की पैदावार 17,650 मेगावाट और तलब 22,830 मेगावाट तक पहुंच गई है। नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टें खत्म। वफाक की हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेंगी। वजारत खजाना ने IMF को अखराजात में 300 अरब कमी का प्लान पेश कर दिया। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत और आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। उधर टैरिफ में इजाफे के बावजूद 7 माह में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 325 अरब रुपए बढ़ गया। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। खुसूसी तैयारा मजीद 170 तलबा को लेकर लाहौर आ गया। मजमूई तौर पर 540 तलबा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ किर्गिज में फंसे पाकिस्तानी तलबा ताहाल परेशानी का शिकार हैं। तलबा का कहना है बिश्केक में बाहर निकलने वालों को अब भी मारा जा रहा है। कोई मदद करता है ना हालात कंट्रोल में हैं। तलबा के वालिदैन ने 92 से मसला उठाने की अपील कर दी।